آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شیطان اپنے تمام لشکر کے ساتھ، اپنی تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنی تمام قوت اور طاقت کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ مومنین پر حملہ کرے گا، اور اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ مومنین کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے مومن کو اپنی جال میں پھنسا سکے، مومنین کے دلوں میں رحم کو ختم کر دیا جائے۔ انسان جب کسی چیز میں گرفتار ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے تو ایک دوسرے پر رحم کرے، خدا ان پر رحم کرتا ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک عذاب نازل ہونے والا تھا اور قحطی کا زمانہ تھا اور بیماری بھی ساتھ ساتھ تھی۔ تین چیزیں ایک ساتھ ان لوگوں کے پاس تھی۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، سب اپنے اپنے گھروں میں تھے، لیکن کھڑکیوں اور دروازوں سے ایک دوسروں کے گھر میں راستہ بنایا، اس طرح کہ ایک دوسرے کو کھانا پہنچا سکے، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ کسی نے بھی بھوکے پیٹ تکیے پر سر نہیں رکھا۔ اس قوم کے پیغمبر، اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ چونکہ لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، میں عذاب کو ان پر سے ہٹا رہا ہوں، کیونکہ یہ قوم ایک دوسرے پر رحم کر رہی ہے۔ انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا مومن ہے، وہ اپنے تعلقات اور دوسروں کی نسبت اپنے احساسات اور عمل کو دیکھے، اور حقیقت میں ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک جلوہ ہے، شیعوں کا اپنے امام سے تعلقات کا، مومنین کا خود کے ولی سے تعلق کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اور ائمہ کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ ائمہ سے سنا ہے کہ شیعتنا منا، ہمارے شیعہ ہم سے ہیں، ہماری تینیت سے خلق ہوئے ہیں۔ جب ہم اہل بیت غمزدہ ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی ہے کہ جب شیعہ غمزدہ ہوتے ہیں تو اہل بیت بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں، یا جب شیعہ خوش ہوتے ہیں تو اہل بیت بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک شیعہ مصیبت میں مبتلا ہو، مریض ہو، مشکل میں ہو، ایک بہت غمزدہ ہے۔ آپ سب سے ایک سوال، اگر ماں باپ ہیں، اگر آپ کا بچہ گھر میں مریض ہو، کیا ماں باپ سکون میں ہیں، خوش ہیں؟ اگر بچے کو درد ہو رہا ہے، ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ ماں باپ کو بھی درد محسوس ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدایا میرے بچے کے اس درد کو، اس بیماری کو مجھے دے دے۔ اہل بیت اس امت کے والد ہیں۔ جب ہم درد میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں، وہ بھی ناراحت ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہم شیعہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے زمانے کا امام بھی درد محسوس کرتا ہے۔ ایک نیک شخص کے جو قم میں رہتا تھا، اس کا کہنا ہے کہ در و دیوار سے میرے لیے مشکلات برس رہی تھی، مصیبتوں کی بارش ہو رہی تھی، بہت زیادہ مشکلات میری زندگی میں آ گئی تھی، قرض میں ڈوب گیا تھا، قسط اور مختلف قسم کی اور پریشانیاں بھی تھیں، اور کچھ عرصے سے میں ائمہ سے توسل کر رہا تھا، لیکن میری مشکل برطرف نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس نے شکوہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ اے صاحب الزمان، آپ ہماری فکر میں نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام خواب میں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اے فلانی، کیا ہم تمہاری فکر میں نہیں ہیں؟ جب تم بچے تھے اور اس بلندی سے گرے تھے، ہم نے تمہیں تھام لیا تھا، فلاں مشکل میں مبتلا ہوئے تھے اور ہم نے اس مسئلے کا حل نکال دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے بچپن سے شروع کیا کہ ایسی ایسی پریشانیاں تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عجیب انداز میں صحیح ہو گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا، اس کا راز مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون ہے جو اس طرح سے میری مشکل کو حل کر رہا ہے،
اور امام نے ایک ایک کر کے اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے، امام سے فرماتا ہے کہ اے امام، مزید بیان نہیں کیجیے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ ہماری فکر میں نہیں ہیں۔ اور امام کا کہنا ہے کہ ہم دائم مسلسل تمہاری فکر میں ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ میں مسلسل تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تم ہمارے بچے ہو، اہل بیت اس امت کے والد ہیں، مومنین اور ان کے درمیان ایک بہت مضبوط تعلقات ہیں، اور وہی ولائی رابطہ مومنین کے درمیان میں بھی ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے غم میں غمزدہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ روحی رابطہ ہے، مضبوط رابطہ ہے، اور اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت بے خیال ہے، اپنے اوپر ایک نگاہ ڈالے کہ میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں، کیوں لوگوں کی مشکلات، مومنین کی مشکلات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ سرمایہ داری معاشرے کا اخلاق ہے کہ جو مادی اخلاق رکھتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہر کوئی خود کی فکر کرے، تمہیں دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اخلاق کے فلسفی کہ جو انگلستان سے تعلق رکھتا ہے، مرحوم علامہ محمد تقی جعفری کے ساتھ ان کے مکالمے ہوتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اخلاق کا مبنی اور پایہ اس معاشرے میں کہ جہاں انسانی اخلاقی زندگی کرتا ہے، جہاں انسان اخلاقی زندگی کر رہا ہے، دیکھیں، غور کریں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ انسانوں کے اخلاقی زندگی کرنے کا منبع اور پایہ یہ ہے کہ ان کے منابع محفوظ رہ سکیں۔ میں آپ سے اچھائی کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ تم مجھ سے اچھا سلوک کرو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہ بولو۔ اور یہ خود اس کا جملہ ہے کہ میں پڑوسی کی گائے چوری نہیں کرتا ہوں تاکہ وہ میری گائے کو چوری نہ کرے۔ چونکہ میرے منابع محفوظ رہیں، اس لیے میں اچھی زندگی کر رہا ہوں۔ غور کریں کہ اخلاق کا مبنی خدا نہیں ہے، ولی خدا نہیں ہے، یہ مادی اخلاق ہے تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اور یہ اخلاق کب تک جواب دے گا؟ جب میں مد مقابل سے کمتر یا برابر ہوں، اور جب میں مالی لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے اپنے پڑوسی سے کمتر یا برابر ہوں گا تو اس کی گائے کو چوری نہیں کروں گا، کیونکہ میں کمزور ہوں۔ اور اگر میری گائے لے جائے گا، لیکن اگر طاقتور ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ اگر میں پڑوسی سے زیادہ مالدار ہو جاؤں تو میں بے خیال ہو جاؤں گا، اس کی گائے کو چوری کروں گا، اس کے مال کی چوری کروں گا، کیونکہ جانتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا بھی 80% نظام اسی طرح ہے۔ ایسے معاشرے میں اخلاق صرف کمزور لوگوں کے لیے ہے کہ جو پیسے والا نہیں ہے، اور جو پیسے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کسی سے اخلاق سے بات کروں، کوئی میرے مال کو چوری نہیں کرے گا، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آج کل مغربی ممالک میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اخلاقی کام کرتے ہیں۔ جتنی مصیبتیں افغانستان، عراق، یمن، فلسطین، لبنان کے ساتھ جو ان کا دل چاہتا تھا، جو ان کا دل چاہتا ہے کرتے ہیں، کیونکہ پاورفل ہے، طاقت زیادہ ہے۔ کون سی طاقت؟ مادی طاقت۔ اور اس قسم کا اخلاق اس وقت تک کہ جب یقین ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں چوری بھی کریں گے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ کا اخلاق الہی ہے تو آپ جس قدر مضبوط ہیں اسی قدر اپنے سے نیچے والوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ایسا انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، اس کے لیے فرق نہیں کرتا کہ اس کا اخلاق ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا شیطان چاہتا ہے کہ مومنین کا آپس میں رابطہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس طریقے سے اس کا اس کے امام سے بھی رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ خود کے مفاد کے لیے کیا جائے۔ لیکن ہمارا مذہب ہمیں جس اخلاق کی دعوت دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف خدا کی خوشنودی ہے، اپنے زمانے کے امام کو خود سے راضی رکھنا ہے۔ اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے
جب مومنین کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، ان کے آپس میں روابط اچھے ہوں گے،